وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الحكيم: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. معزز علماء کرام، حاضرین اعظام، خواتین ملت، عزیز بچوں، کچھ بھائیوں کی فرمائش ہے. ایک میری نظم ہے جنت کے اوپر، تو اسی حوالے سے عنوان بھی انشاءاللہ. بعض بھائیوں نے کہا کہ کافی عرصہ ہوا، جنت کی سیر کرائیے ذرا. میری ایک نظم ہے جنت کے حوالے سے، وہ نظم آپ کے سامنے رکھوں گا اور اس کے بعد اپنے موضوع کی طرف آؤں گا. جہاں جہاں بھی لوگ منتشر ہیں، میں ممبئی سے چل کے آپ کے درمیان حاضر ہو گیا، اور اگر آپ یہیں سے پنڈال میں تشریف نہ لائے تو یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہوگی. میں اپنی لکھی ہوئی نظم جنت تمہیں بلا رہی ہے وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. رب کی بہشت سوچئے کیسا مقام ہے. رب کی بہشت سوچئے کیسا مقام ہے. حور و قصور خوب ہے، کوثر کا جام ہے. رب کی بہشت سوچئے کیسا مقام ہے. بہشت کا مطلب جنت. رب کی بہشت سوچئے کیسا مقام ہے. جنت کی پر بہار فضاؤں پہ جان نثار. جنت کی پر بہار فضاؤں پہ جان نثار. ہر صبح دل فریب ہے، رنگین شام ہے. رب کی بہشت سوچئے کیسا مقام ہے. اور بولیں گے یہ ملائکہ باب بہشت پر. جنت کے دروازوں پر فرشتے کس طرح اہل جنت کو ویلکم کہیں گے وہ آپ دیکھیے. بولیں گے یہ ملائکہ باب بہشت پر. تشریف لاؤ مومنین
کی بہشت سوچئے کیسا مقام ہے، اور دودھ و شہد شراب کی نہروں کا سلسلہ، دودھ شہد شراب کی نہریں جنت میں ہوں گی. مثل الجنت التي وعد المتقون فيها انہار من ماء غیر آسن. دودھ و شہد شراب کی نہروں کا سلسلہ، رب کا ہمارے دیکھیے فیضان عام ہے، رب کی بہشت سوچئے کیسا مقام ہے، حوروں کو سور خوب ہے، کوثر کا جام ہے، اور صوفے پہ سر ٹکائے لیے جام ہاتھ میں، گاؤ تکیے لگے ہوں گے اور لوگ صوفوں پہ سر ٹکا کے اپنے دوستوں سے محو گفتگو ہوں گے. صوفے پہ سر ٹکائے لیے جام ہاتھ میں، ہر دوست اپنے دوست سے محو کلام ہے، رب کی بہشت سوچئے کیسا مقام ہے، اور شفاف آئینے کی طرح ہوں گے سب کے دل، کسی کے دل میں کوئی بغض نہیں، نفرت نہیں، کینہ نہیں. شفاف آئینے کی طرح ہوں گے سب کے دل، نہ بغض نہ حسد نہ غم انتقام ہے، رب کی بہشت سوچئے کیسا مقام ہے، اور توحید جس کا شیوا ہے جنت میں جائے گا. پوری نظم کا خلاصہ اور میری پوری تقریر کا بھی خلاصہ اسی بند میں موجود ہے کہ توحید جس کا شیوا ہے جنت میں جائے گا، مشرک پہ آخرت میں تو جنت حرام ہے، رب کی بہشت سوچئے کیسا مقام ہے، اور جنت کی نعمتوں کو بیان کس طرح کروں، جنت کی نعمتوں کو بیان کس طرح کروں، اجمل میں ایک بشر ہوں، میری فکر خام ہے، رب کی بہشت سوچئے کیسا مقام ہے. حضرات اطمینان سے بیٹھ جائیں، یا آگے کی جگہیں اگر آپ بھر لیتے ہیں، مجھے کچھ سنانے میں اچھا لگے گا اور آپ کو سننے میں بھی اچھا لگے گا.
دنیا میں کون ایسا انسان ہے جس کے دل میں جنت کی تڑپ نہ ہو، جوش نہ ہو، جذبہ نہ ہو، امنگ نہ ہو؟ کتنا ہی گیا گزرا انسان یا مسلمان کیوں نہ ہو، ہر آدمی چاہتا ہے کہ آخرت میں اسے اللہ کی جنت مل جائے. لیکن میرے بھائیوں، جنت تمناؤں اور آرزوؤں سے نہیں ملتی ہے. جنت اگر ملتی ہے تو ایمان اور عمل صالح کی بنیاد پہ ملتی ہے. قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالی کسی کا قبیلہ نہیں دیکھیں گے، قوم نہیں دیکھیں گے، جاگیر و ریاست نہیں دیکھیں گے، مال و دولت نہیں دیکھیں گے، شہرت نہیں دیکھیں گے. دیکھیں گے تو ہمارا دل دیکھیں گے، ہمارا عمل دیکھیں گے. عمل کا کتنا ذخیرہ لے کر ہم اللہ کی بارگاہ میں آئے ہیں، تقوی شعاری اور پرہیز گزاری کا کتنا جذبہ ہمارے سینے میں ہے، اس کی بنیاد پہ جنت ملے گی. اور میرے بھائی، آخرت میں اگر اللہ کی جنت مل جائے تو یہ حقیقی کامیابی ہے. اور اگر آخرت میں اللہ کی جنت ہاتھ سے پھسل جائے تو ہم سے بڑا بد نصیب کوئی نہیں ہوگا، ناکام اور نامراد کوئی نہیں ہوگا. فرمایا رب ذوالجلال نے، فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ. جسے جہنم سے دور کر دیا گیا اور جنت میں داخلہ نصیب ہو گیا، فقد فاز، حقیقت میں وہ کامیاب ہو گیا. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. اور دنیا کی زندگی محض نظر کا فریب اور ایک دھوکہ ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں. میرے بھائیوں، دنیا میں لاکھ کامیابی ہمیں مل جائے، لاکھ کامرانی مل جائے، ہم فوز و فلاح سے ہم کنار ہو جائیں، دولت کا انبار لگ جائے، کوٹھی مل جائے، بنگلہ مل جائے، گاڑی گھوڑا بھی ہو جائے، لیکن اگر اللہ کی جنت ہمیں نہ مل سکی تو میرے بھائیوں کفے افسوس ملنا پڑے گا، ہمیں بہت پچھتانا پڑے گا. اس لیے کہ یہ دنیا کی زندگی میرے بھائیوں کھیل اور تماشا ہے. دنیا کی زندگی کھیل تماشا ہے، انٹرٹینمنٹ ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں. اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد. او لوگو سمجھ لو، جان لو کہ بے شک دنیا کی زندگی ایک کھیل تماشا ہے، زیب و زینت کی چیز ہے، آپس میں ایک دوسرے پہ فخر جتلانے کی چیز دنیا ہے، مال و دولت میں آگے نکل جانے کی چیز دنیا ہے. کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ. میرے بھائیو، دنیا کی حقیقت اتنی ہے، جیسے بارش ہوتی ہے، کھیتی لہلہاتی ہے، سبزہ اگتا ہے، کسانوں کو بڑا اچھا لگتا ہے،
لیکن چند دنوں کے بعد تیز ہوائیں چلنے لگتی ہیں، کھیتی سوکھنے لگتی ہے۔ ثم یہیج فتراہ مصفرا ثم یکون حطاما، میرے بھائیوں پھر جلدی ہی کھیتی کٹ جاتی ہے، چورا چورا ہو جاتی ہے، غلہ اناج گھر میں آ جاتا ہے۔ وہ کھیتی جو ابھی تک لہلہا رہی تھی میرے بھائیوں وہ چٹیل میدان ہو جاتی ہے۔ یہی دنیا کی حقیقت ہے۔ تو لوگوں، دنیا سے جی لگانے والے، دنیا پہ مرنے والوں، دنیا پہ ریجھنے والوں، خواب غفلت میں سونے والوں، ذرا بیدار ہو جاؤ۔ خواب غفلت میں سوئے ہوئے مومنوں، عیش و عشرت بڑھانے سے کیا فائدہ؟ خواب غفلت میں سوئے ہوئے مومنوں، عیش و عشرت بڑھانے سے کیا فائدہ؟ آنکھ کھولو اٹھو یاد رب کو کرو، آنکھ کھولو اٹھو یاد رب کو کرو، عمر یوں ہی گنوانے سے کیا فائدہ؟ اپنے رب کو جوانی میں بھولا ہے تو، اور طاقت کے بوتے پہ پھولا ہے تو، جب جوانی ڈھلے گی تو پچھتائے گا، پھر یوں رونے رلانے سے کیا فائدہ؟ میرے بھائیوں، دنیا پہ مرنے والوں، آخرت کی تیاری کر لو۔ میرے بھائیوں، آخرت میں اگر اللہ کی جنت نہ مل سکی تو ہم سے زیادہ بد نصیب کوئی نہیں ہوگا۔ اس لیے میرے بھائیوں، دنیا میں ہمیں ٹارگٹ بنانا پڑے گا، اپنا ہدف اور مقصد طے کرنا پڑے گا۔ دنیا میں آنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم کھائیں کمائیں زندگی گزاریں مر جائیں۔ میرے بھائیوں، مقصد تو ٹارگٹ تو صرف آخرت کی زندگی ہے۔ آخرت میں میرے بھائیوں، اگر ہمیں اللہ کی جنت نہ مل سکی تو ہم سے بڑا بد نصیب کوئی نہیں ہوگا۔ جذبہ بڑا نیک ہے، تمنا بہت ہے، آرزو بہت ہے، لیکن میرے بھائیوں اللہ کی جنت ہمیں خیرات میں نہیں ملے گی۔ اللہ کی جنت حاصل کرنے کے لیے ہمیں محنت کرنی پڑے گی، دوڑنا پڑے گا، بھاگنا پڑے گا۔ صرف تمناؤں اور آرزوؤں سے جنت نہیں ملے گی، خیرات میں جنت نہیں ملے گی۔ بے عمل دل ہو تو جذبات سے کیا ہوتا ہے، بے عمل دل ہو تو جذبات سے کیا ہوتا ہے، کھیت بنجر ہو تو برسات سے کیا ہوتا ہے۔ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ میرے بھائیوں، ہمیں اگر جنت حاصل کرنی ہے تو راتوں کی نیندیں ہمیں قربان کرنی پڑے گی۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، ما رأیت مثل الجنتی نام حاربها، میں نے ما رأیت مثل النار نام حاربها ولا مثل الجنت نام طالبها، میں نے جنت کے کسی طلبگار کو سوتے ہوئے نہیں دیکھا اور نہ ہی جنت سے بھاگنے والے کو سوتے ہوئے دیکھا۔ مطلب یہ ہے ہماری شریعت سونے سے پابندی نہیں لگاتی، سونے پہ روک نہیں لگاتی ہے، لیکن میرے بھائیوں ایسے
ऐसा सोना कि जिससे नमाजें छूट जाएं, घोड़ा बेच कर सोने से हमारी शरीयत मना करती है। अगर अल्लाह की जन्नत हासिल करनी है तो मेरे भाइयों हमें घोड़ा बेच के नहीं सोना है। माराई तो मिथलल जन्नती नामा तालिबुहा, जन्नत के किसी तलबगार को मैंने घोड़ा बेच कर सोते नहीं देखा। दूसरी हदीस में कायनात के इमाम मदनी सरदार फरमाते हैं, मन खाफा अदलजा व मन अदलजा बलगल मंजिला, जो डरता है वो भागता है, जो भी डरता है वो भागता है। वमन अदलजा बलगल मंजिला, और जो भागता है वो मंजिल को पा लेता है। अला इन्न सिलातल्लाहि खालिया, ओ लोगों सुन लो अल्लाह का सौदा बड़ा महंगा है। अला इन्न सिलातल्लाहिल जन्नह, ऐ लोगों सुन लो अल्लाह का सौदा जन्नत है। मेरे भाइयों, अल्लाह अगर हमें देने पे आएगा, नवाजने पे आएगा, तो जन्नत से कम क्या देगा। इसलिए मेरे भाइयों, जन्नत को हासिल करने के लिए हमें अल्लाह के अजाब से डरना पड़ेगा, इसलिए कि जो डरता है वही भागता है। अगर आपसे कहा जाए पहाड़ के पीछे एक लश्करे जर्रार आ रहा है जो आपके बड़तल्ला गांव पे हमला करने वाला है, वो लोगों सुबह सुबह एक लश्कर आ रहा है जो तुम्हारे गांव पर हमला कर देगा, तुम सबको मार काट के बराबर कर देगा, तो मेरे भाइयों बताओ आप क्या करोगे। आप मुंह अंधेरे ही भाग लोगे बस्ती छोड़कर, तो जो भागेगा वही बचेगा, और जो बस्ती में सुबह करेगा लश्कर आ जाएगा और उसे मार काट के बराबर करेगा। यही मिसाल है, जिसे अल्लाह की जन्नत चाहिए उसे दौड़ना पड़ेगा, उसे भागना पड़ेगा, इसलिए कि अल्लाह का सौदा जन्नत है, और जन्नत ये बड़ी महंगी चीज है। तो मेरे भाइयों, जन्नत के लिए हमें टारगेट बनाने की ज़रूरत है, अमल करने की ज़रूरत है। ये अलग बात है कि किसी का अमल उसको अकेले जन्नत में ले जाने के लिए काफ़ी नहीं होगा। सही मुस्लिम की एक रिवायत पढ़ता हूँ, अल्लाह के रसूल फरमाते, मा मिनकुम मिन अहदिन युदखिलुहु अमलुहुल जन्नह, तुम में से किसी को उसका अमल जन्नत में नहीं ले जाएगा। क़ील वला अंत या रसूल अल्लाह, कहा गया अल्लाह के रसूल आपका भी अमल आपको जन्नत में ले जाने के लिए काफ़ी नहीं होगा। आपने कहा हाँ मेरा भी अमल काफ़ी नहीं होगा। इल्ला यतगम्मदनी अल्लाह बिरहमतिही, जब तक अल्लाह मुझे अपनी रहमत के साए में ढांप ना ले। तो मेरे भाइयों, जब तक अल्लाह का करम नहीं होगा, उसकी नवाजिश नहीं होगी, उसका फजल नहीं होगा, कोई भी जन्नत में नहीं जा सकता। इसलिए मेरे भाइयों, हमें रो रो के गिड़गिड़ा के अल्लाह से दुआ करनी है कि ऐ अल्लाह तू हमारे अमल पे न जा, हमारी टूटी फूटी ये जो नेकियां हैं, जो अमाल हैं, मौला इसे कबूल कर ले। अभी रमज़ानुल मुबारक का बाबरकत महीना गुजरा। मेरे भाइयों, असल चीज़ कबूलियत है। अल्लाह की बारगाह में अगर हमारी कोई एक छोटी नेकी भी कबूल हो गई तो शायद हमारी बख्शिश के लिए काफ़ी हो जाए, अगर अल्लाह का फजल भी शामिल हाल हो जाए। इसलिए रो रो के दुआ मांगो रमज़ान के अख्तिताम पर कि ऐ अल्लाह तू हमारी नेकियों को, हमारे अच्छे आमाल को शरफ़ कबूलियत बख्श दे। सलफ़ सालेहीन 6 महीना पहले से दुआ करते हैं अल्लाह रमज़ान का महीना अता कर दे।
اور 6 مہینہ رمضان گزرنے کے بعد یہ دعا کرتے ہیں اللہ جو رمضان میں نیکیاں ہم نے کی ہیں مولا تو قبول فرما لے۔ تو میرے بھائیوں اب ٹائم آ گیا ہے کہ آپ رو رو کے دعا کریں اے اللہ قبول فرما لے، اے اللہ جہنم سے چھٹی دے دے، اور اسی رمضان کے مہینے میں نہ جانے کتنے لوگوں کو جہنم سے آزادی ملی ہوگی اور جنت میں داخلہ ملا ہوگا، جنت والے رجسٹر میں ان کا نام درج ہو گیا ہوگا۔ تو آئیو بھائیو میرے، میں آپ کو تھوڑی دیر میں جنت کی نعمتوں کی سیر کراتا ہوں، لیکن یہ جان لیجئے قبل اس کے کہ میں جنت کی کچھ نعمتوں کا تذکرہ کروں، جنت کی نعمتوں کا تصور دنیا میں آپ نہیں کر سکتے، جنت کی نعمتوں کا تصور دنیا میں نہیں کر سکتے۔ ہاں اگر کوئی مشابہت ہے تو صرف نام کی مشابہت ہے، ادنا مشابہت ہے، ورنہ جنت کی نعمتوں کا تصور آپ دنیا میں بیٹھے بٹھائے نہیں کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حدیث قدسی ہے اعددت لعبادی الصالحین فیہا، میں نے جنت میں نیک بندوں کے لیے ایسی ایسی نعمتیں تیار کر رکھی ہیں ما لا عین رأت، جس کو کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، ولا اذن سمعت، نہ کسی کان نے سنا ہوگا، ولا خطر علی قلب بشر، کسی انسان کے دل میں کھٹکا بھی نہیں ہوگا، گمان میں بھی نہیں سوچا ہوگا۔ تو وہ نعمتیں ہیں میرے بھائیو جنت کی۔ آئیے جنت کی کچھ سرسری نعمتیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور تھوڑی دیر اطمینان سے بیٹھ کر کے اطمینان اور سکون کی فضا میں ہم جنت کی نعمتوں کی سیر کرتے ہیں۔ میرے بھائیو جنت کی سب سے پہلے بناوٹ دیکھ لیتے ہیں۔ جنت جس کے لیے ہم